حمد و ثنا کے بعد نیازی وجل کرم دوستوں پسند کرم بزرگوں میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں عزیز بچوں، جمعے کا مختصر ٹائم ہے اور شوال المکرم کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی عید الفطر گزری۔ اللہ نے ہمیں رمضان جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ مسجدوں کی رونقیں آپ نے دیکھی، تراویح کے اندر، تہجد کے وقت، سحری و افطاری کی رونقیں آپ نے دیکھی، اور جیسے ہی چاند نظر آیا شوال المکرم کا، وہ تمام تر رونقیں ختم ہو گئی، حتیٰ کہ صبح کو جس دن عید تھی اتنی مقدار میں لوگ نہیں تھے جتنے کہ ظہر کی مقدار میں ہوا کرتے تھے یا عصر کی مقدار میں، کیونکہ ظہر اور عصر میں اکثر لوگ بازاروں میں چلے جاتے ہیں۔ صبح کے وقت مسجد فل ہو جاتی تھی، لیکن وہ رمضان گیا تو اپنے ساتھ رحمتیں بھی لے گیا، اپنے ساتھ برکتیں بھی لے گیا، اپنے ساتھ جو وہ نمازی لایا تھا وہ بھی ساتھ لے گیا۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے روزے کہاں گئے، ہماری وہ نمازوں کی جستجو کہاں گئی، ہماری وہ تگ و دو اور کوشش کہاں گئی۔ اس کا مطلب ہے ہم نے رمضان گزارا ہی نہیں ہے۔ وہ تو لوگوں کے دیکھا دیکھی تھا، حقیقت میں تو رمضان اس نے گزارا ہے جس کے رمضان گزرنے کے بعد بھی رمضان کا اثر اس کے اندر موجود ہے۔ رمضان جو چیزیں لایا تھا، روزے جو چیزیں لائے تھے، وہ اس کا اس پر اثر ہو گیا ہے۔ تو پھر ہم کہیں گے واقعی یار اس بندے نے رمضان گزارا۔ کوئی بھی دوائی ہے نا، یا کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی وظیفہ ہے، اگر وہ اپنا اثر چھوڑتا ہے، کرنے کے بعد بھی اثر اس کا باقی رہتا ہے، یا دوائی چھوڑنے کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے، تو کہتے ہیں دوائی فائدہ مند ہے۔ یہ جو وظیفہ تھا یہ فائدہ مند ہے۔ یار میں نے بس 4 گولیاں استعمال کی، 4 گولیوں کے بعد پھر مجھے جوڑوں کا درد نہیں ہوا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ یار یہ ایسی دوائی ہے، کھاتے رہو تو فائدہ ہے، چھوڑ دو تو پھر فائدہ ختم۔ تو رمضان جو ہمارے پاس آیا اس کا فائدہ تو ہمیں رمضان میں ہی ملا۔ جیسے ہی رمضان گیا وہ فائدے بھی گئے، وہ برکتیں بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کے لیے رمضان آیا تھا اس رمضان کا ہم پہ اثر نہیں ہو، اثر اس نے حقیقی اثر ہم پہ نہیں چھوڑا ہے۔ جب تک رمضان تھا ہم نمازی بھی تھے، جب تک رمضان تھا ہم ذکر اذکار کرنے والے بھی تھے، جب تک رمضان تھا ہماری تلاوتیں بھی تھیں، ریاضتیں بھی تھیں، ہمارے اندر اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے طریقے سلیقے بھی آ گئے تھے۔ جیسے ہی رمضان گیا اور شیطان آزاد ہوا تو ہم نے پھر رحمان کو چھوڑ دیا، پھر شیطان کے طریقے اپنا لی۔ پھر ہم نے وہی جو رمضان میں ہم نے اللہ سے عہد کیا اس عہد کو توڑ دیا ہم نے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری صبح کی نماز قبول ہوگی؟ صبح کی نماز ہماری قبول کیسے پتہ چلے گا، کیسے علم ہوگا؟ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اگر تم معلوم کرنا چاہو کہ ہماری صبح کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس سے پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا ایسے پتہ چلے گا کہ اگر تمہیں ظہر کی پھر توفیق مل گئی ہے، فجر پڑھنے کے بعد ظہر کی توفیق ملی ہے اور تم مسجد میں آ گئے تو سمجھ لو صبح قبول ہوئی۔ صبح قبول ہوئی ہے تو اللہ نے پھر بلا لیا۔ دوست ہے نا، دوست، اس سے ملاقات کے لیے جاؤ نا، ایک مرتبہ ملاقات ہو جائے گھر میں، وہ بلا لے
اور ہم دوست کے ساتھ ملیں بیٹھیں گفتگو کریں اور بات چیت کریں اور پھر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ یار ہمارا اس کے گھر میں جانا اس سے اچھا لگا ہے، اس کا کیا اثر ہوا ہے، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ وہ آپ کو پھر بلائے گا، یار آ جاؤ، یار پھر بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں، پھر گفتگو کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ جو دوست جس نے آپ کو پہلے بلایا تھا دوبارہ بلا رہا ہے اور آپ کو مدعو کر رہا ہے اور آپ کو کہہ بھی رہا ہے کہ آ جائیں، آپ آ جائیں، 2 گھڑیاں دے دیں، 2 منٹ دے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوست نے آپ کے ساتھ دوستی لگا لی ہے، محبت ہو گئی ہے، پیار ہو گیا۔ اس لیے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں صبح کی نماز پڑھی ہے اور پھر ظہر کی توفیق مل گئی ہے، سمجھ لو ظہر قبول ہو گئی۔ پھر ظہر پڑھنے کے بعد عصر کی توفیق ملی ہے، سمجھو ظہر قبول ہو گئی۔ عصر پڑھنے کے بعد مغرب کی توفیق مل گئی، سمجھ لو مغرب ہماری، عصر ہماری قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ نے مغرب میں پھر بلا لیا ہے ہمیں، دوستی پکی ہو رہی ہے، محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر مغرب پڑھی ہے اور پھر عشاء کی توفیق نہیں ملی، صبح پڑھی ہے تو ظہر کی توفیق نہیں ملی، ظہر پڑھی ہے تو عصر کی توفیق، تو سمجھ لیں کہ ہماری نماز کے اندر کوئی نہ کوئی، جس طرح وہاں دوستی کے اندر بندہ پتہ چل جاتا ہے یار کل اس نے بلایا تھا، میں گیا تھا، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ آپ یہ قریب سے گزرا ہے، سلام تک نہیں کیا، قریب سے گزرا ہے، نہیں کہا ہو یار کوئی چائے ہو جائے، کوئی پانی ہو جائے، جاؤ گپ شپ ہو جائے، نہیں بلایا، اس کا مطلب ہے کہ میرا جانا کارگر ثابت نہیں ہوا اس کے گھر میں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، اس کے گھر میں جا کر مجھ سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ پھر نہیں چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے گھر آئے، میرا کوئی سلوک، میری کوئی بات، میری کوئی نگاہ، میرا کوئی اٹھنا بیٹھنا میرے دوست کو پسند نہیں آیا، اس لیے پھر دعوت نہیں دی۔ تو سمجھ لو کہ معاملہ گڑبڑ ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے۔ ایسے ہی معاملہ یہاں اللہ کی بارگاہ میں بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی ایسا ہی ہے، ایسا ہی معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ نا ایک بزرگ گزرے حضرت دانا بہلول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اکثر ان کے واقعات سنے ہیں۔ مجذوب تھے، لوگ انہیں پاگل کہا کرتے تھے کیونکہ وہ بڑے دانا تھے، بڑے دانا تھے، اور جو ان سے دنا سمجھ کے مشورہ لیتا تھا نا، دناؤں والا مشورہ دیتے تھے، اور جو کہتا تھا یہ تو بے وقوف ہے، پاگل ہے، تو انہیں پاگلوں والا مشورہ دیتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت دانا بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے بغداد کی گلیوں میں پھر رہے تھے اور بادشاہ کے محل کے ایسے قریب سے گزرے، بادشاہ کے محل کے قریب سے گزرے نا، تو بادشاہ نے نا چھت پہ تھا، کوئی پریشانی تھی اسے یا کوئی معاملہ تھا، بادشاہ کا دل چاہا، دیکھا نا بھئی بہلول دانا جا رہا ہے، اس کا دل چاہا، تمنا ہوئی، اس نے اشارہ کیا نیچے جو سپاہی کھڑے تھے کہ اس شخص کو میرے پاس بھیجو، اس شخص کو میرے پاس بھیجو، اس نے اشارہ کیا۔ تو لوگوں نے یعنی 2 سپاہیوں نے انہیں ایک نے ادھر سے ایک نے ادھر سے پکڑا، ڈولی میں ڈالا، اوپر جو سپاہی کھڑے تھے انہوں نے رسی کھینچی، ڈولی جو ہے نا وہ بادشاہ کے محل کی چھت پر، اور 1 منٹ لگا یا 2 سیکنڈ لگے یا 1.5 منٹ لگا یا 2 منٹ کے اندر حضرت دانا بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس موجود ہیں۔ اب وہاں پہنچے نا تو کیونکہ یہ اللہ والے تھے، اور پوچھا بادشاہ نے، خلیفہ وقت نے کہ اے دانا براج ایک بات تو بتاؤ، ایک تجھ سے بات پوچھتا ہوں، یہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا پوچھو جی۔ کوئی دوسرا ہوتا تو پتہ ہے ٹانگیں مارتا، اللہ والے تھے، انہوں نے کہا جہاں بھی لے جاتے ہو لے جاؤ، کوئی بات نہیں کی، اللہ والے جو تھے۔ حضرت دانا بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ
سے خلیفہ نے پوچھا ایک بات پوچھتا ہوں، کہا پوچھو۔ اس نے کہا آپ اللہ سے کیسے مل گئے؟ اس نے کہا جیسے آپ سے ملو۔ اس نے کہا آپ اللہ کے قریب کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا جیسے آپ کے قریب ہو گیا۔ اس نے کہا میں سمجھا نہیں۔ اس نے کہا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر میں آپ سے ملنا چاہتا تو ملاقات بہت لمبی ہو جاتی، مہینوں سالوں بھی لگ جاتی، صدیاں بھی لگ جاتی، اور آپ سے ملاقات نہ ہو پاتی یا ہو جاتی، لیکن آپ نے چاہا ہے تو 2 منٹ لگے۔ ابھی میں گلی میں گھوم رہا تھا، ابھی آپ خلیفے کے پاس کھڑا ہوں۔ اگر میں ملنا چاہتا تو مجھے سفارش کرنی پڑتی، ٹائم لینا پڑتا، وقت لینا پڑتا، اور اے خلیفہ وقت آپ کہتے کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کل آنا، پرسوں آنا، اگلے ہفتے آنا، مہینے کا ٹائم دیتے، سال کا ٹائم دیتے، پھر میں آتا، پھر آپ کے پاس کوئی کام ہوتا، پھر آپ کہتے بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر وقت گزر جاتا۔ لیکن آپ نے جو چاہا ہے تو 1 منٹ ہی نہیں لگا ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ایسا ہی معاملہ میرا اور اللہ کا ہوا ہے۔ میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا چاہتا تو پتہ نہیں صدیاں لگ جاتی، پتہ نہیں کتنے چلے کرنے پڑتے۔ اللہ کو جو میں پیارا ہوا ہوں، اللہ نے فوراً ہی مجھے اپنے ساتھ ملا۔ حالانکہ یہ بھانجے تھے، خلیفہ ہارون الرشید کے بھانجے تھے، اور یہ خلیفہ وقت بننا چاہتے تھے تو بن سکتے تھے، کیونکہ خلافت ان کے پاس تھی، لیکن انہوں نے خلافت کو ٹھوکر لگائی، اللہ کے ہو گئے۔ کہا نہیں، یہ جو خلافتیں ہیں نا یہ اللہ سے دور کرتی ہیں، یہ جو بڑے بڑے عہدے ہیں نا، یہ جو بڑے بڑے منصب ہیں، یہ جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں، یہ اللہ سے دور کرتی ہیں۔ اللہ کے قریب ہونا ہے تو مجھے اس سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پسند کیا تو منٹ ہی نہ لگا، پھر میں اللہ والا ہو گیا، پھر اللہ نے مجھے اپنا بنا لیا۔ ایسا ہی معاملہ ہے جیسے آپ کا اور میرا معاملہ۔ آپ نے چاہا تو میں فوراً ہی آپ کے پاس ملاقات کے لیے آ گیا، کیونکہ آپ نے چاہے۔ ایسے ہی میرے پروردگار نے مجھے، اللہ کرے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بنا لے۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا، ایسی نہیں تھی پچھلے جمعے، ایسی بات نہیں تھی جو آج آپ کو نظر آئے۔ ہر نماز میں بھی ایسی بات نہیں تھی۔ ماہ رمضان کی کوئی صدیاں نہیں گزر گئی، ماہ رمضان کی چاند لمحے گزرے، چاند دن گزرے۔ عید پہ جو اجتماع تھا، کوئی لندن سے بندے نہیں آ گئے تھے۔ جمعے پہ جو اجتماع ہوتا تھا، لندن سے بندے نہیں آتے تھے، اسی محلے سے آتے تھے، یہاں کے لوگ آتے تھے۔ نماز پتہ نہیں ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ نماز جو فرض ہوئی ہے وہ صرف رمضان میں ہے۔ رمضان میں نماز فرض ہے، نماز میں تلاوت کرنا ضروری ہے، نماز میں رمضان المبارک کے اندر جو ہے ذکر اذکار کرنا بھی ضروری ہے، رمضان کے اندر اللہ سے ڈرنا ضروری ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا ضروری ہے۔ رمضان گزر جائے پھر جو مرضی کرو، ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہے وہ ہر وقت اس کی فرما برداری میں رہتا ہے۔ جو ہو ہی کسی کا ملازم ہے، وہ یہ تو نہیں کہے گا آج ہی جمعے کا آخری دن ہے لہذا آج میں آپ کی فرما برداری نہیں کروں گا، وہ کہے گا آج جو لازمی کرنی ہوگی وہ میرے ملازم ہیں۔ ہم ویسے کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے لیے تو ہماری جان قربان ہے، اللہ کے لیے ہمارا مال قربان ہے، اللہ کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے نہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہی نہیں ہے، بنایا ہی نہیں ہے اللہ نے ہمیں اپنا بندہ۔ اگر اپنا بندہ بنایا ہوتا تو ہمیں دور نہ کرتا، ہمیں دھتکارتا نا، جس طرح ماہ رمضان میں ہمیں اپنے پاس رکھا ہے، ہمیں بلایا ہے اور ہر نماز کی توفیق دی ہے، ذکر اذکار کی توفیق دی ہے۔ یہ جو ذکر اذکار ہم سے چھن گیا ہے، یہ جو اس کی یاد ہم سے دور ہو گئی ہے، جو اس کی بندگی عبادت سجدہ ریزی دور ہو گئی ہے، اس کے قرآن کی تلاوت ہم سے جو دور ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے، ابھی وہ بات بنی نہیں ہے، ہم ابھی اس کے بندے بنے نہیں ہیں۔ وہ تو ایک رنگ تھا جو ماہ رمضان کی برکت سے چڑھا رہا، وہ رمضان گیا تو ہماری وہ جو جھوٹا رنگ تھا نا وہ اتر گیا۔ اگر حقیقی رنگ چڑھ جاتا تو یہ اترتا نا،
اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر رہتا تھا۔ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ کوئی دوائی ہم 4 دن استعمال کریں اور اس کا ہفتہ دن 2 ہفتے مہینہ اثر رہے تو ہم کہتے ہیں یار دوائی اچھی ہے۔ اگر دوائی کھاؤ فائدہ ہو، دوائی نہ کھاؤ چھوڑ دو تکلیف ویسی ہو جائے تو بندہ کہتا ہے یار دوائی جو ہے نا وہ ہے تو ٹھیک لیکن کھاتے رہو تو فائدہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے رمضان رہے تو ہم پر اثر رہا، رمضان نے ہمیں چھوڑا تو پھر ہم دوبارہ اسی ڈگر پہ آ وہ جو ہم نے چھوڑا تھا۔ تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا تعلق بنائیں، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی رشتہ مضبوط کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنائے۔ ہم چھوڑیں دنیا داری کو، ساری چیزوں کو چھوڑیں۔ اے اللہ جس طرح ماہ رمضان میں تو نے ہمیں توفیق دی، کیا نہیں دے سکتا ہے تو توفیق دے؟ اللہ کہتے ہیں تو بھی تو آنا، تو ہی پیچھے ہو گیا ہے، میں تو ویسی ہی نعمتیں برسا رہا ہوں، ویسے ہی اپنے بندوں کو ہر وقت بلا رہا ہوں اپنے پاس، لیکن تو ہی اپنے قدم جو ہے نا پیچھے کر لیے، تو نے ہی اپنا رخ پھیر لیا ہے، میری ذات سے رخ پھیر لیا۔ پہلے تو بھی تو رجوع کرتا تھا نا، تو بھی تو اذان ہوتی تھی تو سارے کام چھوڑ دیتا تھا اور وضو کر کے مسجد کی طرف دوڑتا تھا، اب اذان ہوتی رہے تو بھی تو پرواہ نہیں ہے۔ لہذا تو میرا بننا چاہتا ہے، تو 1 قدم چلے گا تو میں 10 قدم تیری طرف، اور پھر میں تجھے، اللہ کرے ہمارے دلوں پر اثر ہو جائے، اللہ کرے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، اور ماہ رمضان میں جو ہم نے نیکیاں عبادتیں ریاضتیں کی ان کا اثر دکھائیں، اور پتہ چلے لوگوں کو کہ واقعی یار کہ فلاں بندے کے روزے قبول ہو گئے، فلاں بندے کی عبادتیں قبول ہو۔ اثر ہونا چاہیے، اور اثر تب ہوگا جب ہم اللہ کی طرف آئیں۔ رمضان میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دھتکارا نہیں ہے، اور دھتکارتا اب بھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے قدم پیچھے کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں صمد ذات ہوں اور میں غنی ذات، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، جو میری طرف آئے گا اسے تو نوازوں گا، جو منہ پھیرتا ہے پھیر جائے، مجھے تمہاری بندگی عبادت ریاضت کی ضرورت نہیں ہے، تلاوت و کلام پاک اور ذکر اذکار کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں غنی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے۔ اللہ کرے ہمارا رشتہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر طریقے سے استوار ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا